ابھی تک ہم نے جن چیزوں پر گفتگو کی ہے ان میں بنیاد تو یہ تھی کہ ہمیں جنت میں جانا ہے۔ جنت میں جانے کے لیے اپنے ایمانیات کو صحیح کرنا ہے، تو ہم نے سارے ایمانیات پہ بات کی۔ کچھ اہم اعمال پر بھی ہم نے بات کی، جن میں سے ایک توبہ بھی تھا۔ توبہ کا ایک اور پہلو بھی ہوتا ہے جب ہم اجتماعی طور پر توبہ کرتے ہیں، قومی طور پر اپنا احتساب کرتے ہیں، اپنی غلطیوں کا اعتراف کرتے ہیں۔ اور خاص طور پہ یہ چیز ایک ایسی قوم کے لیے بہت ضروری ہے جو اس دنیا میں اسلام کے نام پر کھڑی ہوئی ہو اور جس کا ہر فرد کسی نہ کسی درجے میں اسلام کی محبت کا دم بھرتا ہو۔ دوسری طرف ہمارا معاملہ یہ ہے کہ انفرادی طور پہ بھی ہم بہت سی اخلاقی کمزوریوں کا شکار ہیں، بہت سے چیزیں ہیں جن کی ہمیں اصلاح کرنی ہے، لیکن ہمارا مجموعی قومی مزاج یہ ہے کہ ہم اصل میں دوسروں کے احتساب کی نفسیات میں زندہ رہتے ہیں۔ جو شخص دوسروں کے نفسیات کی احتساب میں زندہ رہتا ہو اور جو قوم مجموعی طور پہ یہ رویہ اختیار کیے ہوئے ہو، وہ کبھی اپنی اصلاح نہیں کر پاتی۔ اس کا سبب یہ ہے کہ انسان اپنے تعصبات کا شکار ہوتا ہے، چاہے وہ مذہبی ہوں چاہے وہ سیاسی ہوں۔ جس طرح آج کل تعصبات ہیں، انسان اپنے مفادات خواہشات کا اسیر ہوتا ہے، ان کے تحت بہت سے ایسے کام کرتا ہے جو اخلاقی طور پر ٹھیک نہ ہو۔ ہم یہ سارے کام کر رہے ہیں، یعنی قومی طور پر ہماری یہاں اس پہ بھی کوئی شخص یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ غذا اسے خالص مل رہی ہے، دوا اسے خالص مل رہی ہے۔ ہم میں سے ہر شخص کسی نہ کسی طرح انفرادی اجتماعی طور پہ حق تلفی کا مجرم ہوتا ہے، تعصبات کا شکار ہوتا ہے، چاہے وہ مذہبی ہوں چاہے وہ سیاسی ہوں چاہے وہ لسانی ہوں۔ ہم میں سے ہر شخص کا یہی معاملہ ہے، لیکن کبھی اپنی طرف نظر ہی نہیں جاتی۔ اپنے لیے ہم نے صرف جسٹیفیکیشن ڈھونڈی ہے، توجیہ، تعبیل، الاؤنس دینے کا اپنے آپ کو فیصلہ کر رکھا ہے۔ البتہ دوسروں کے معاملے میں ہماری آنکھ جو ہے وہ گویا کہ دوربین بن کے ان کا جائزہ لیتی ہے، اور یہ وہ نفسیات ہمارے رگوں پہ میں اس طرح سرایت کر گئی ہے کہ خدا کا کوئی بندہ اگر ہمیں صراحت کے ساتھ متعین طور پہ بتا رہا ہو کہ ہماری کیا غلطی ہے، تو ہم فوراً بجائے اس کے کہ اپنی غلطی مانیں، اس کا احتساب کرنے لگ جاتے ہیں، اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں، اس پر الزام و بہتان لگانے لگتے ہیں۔ یہ رویہ جس قوم میں ہو، ساتھ میں وہ اسلام کا بھی نام لے رہے ہوں، انفرادی طور پہ ان کا کبھی تزکیہ نہیں ہوتا، اور چنانچہ وہ جنت کے میرٹ پہ اول تو پورے نہیں اترتے۔ لیکن اس سے بڑا سانحہ ان کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ اس دنیا میں ایسی قوم جو خدا کے نام پہ کھڑی ہوئی ہو اور اس طرح کے رویے کا شکار ہو، اللہ تعالیٰ اس پورے معاملے کو ہائی ٹریزن کے طور پہ لیتے ہیں، اور قومی طور پہ پھر قوم کو بدترین سزا دیتے ہیں، اس پر ذلت، اس پر معاشی تنگی، دنیا میں رسوائی، یہ سب مسلط کر دیتے ہیں۔ اپنے ارد گرد نظر ڈالیں، قوموں پہ نظر ڈالیں، تو ہمیں پتہ چلے گا دنیا میں ایک ہی قوم ہے جو اسلام کا اتنا زیادہ نام لیتی ہے اور اتنی بدحال ہے، وہ کوئی اور نہیں ہے، وہ ہم ہی ہیں۔ تو ہمیں اپنے اس رویے کی اصلاح کرنی ہے، احتساب غیر کی نفسیات سے نکلنا ہے اور اپنا احتساب کرنا ہے۔ یعنی لوگ ہمیشہ اس طرح کی باتیں سن کے بھی ہمیشہ دوسروں کو ذہن میں لا رہے ہوتے ہیں کہ اچھا یہ بات تو صحیح ہے، لیکن دیکھو فلاں فلاں میں موجود ہے۔ دوسروں کو نہ دیکھیں، اپنے آپ کو دیکھیں۔ یہ کر لیں گے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت بڑی ہے۔ نہیں کریں گے تو ہمیں 75 برسوں سے جوتے پڑ رہے ہیں، ان کا سلسلہ مزید دراز ہوگا۔